لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں نے دیکھا بہت سے افراد جب گریہ کرتے ہیں تو ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن اگر آنسو نہ بھی آئیں تو صرف چہرہ بنا لیا کیجئے۔ بی بی کو اپنے آل پہ گریہ دیکھنا سکون کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس آل پہ ظلم بہت ہوا ہے۔ میں آج ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ ہی کے حوالے سے ہے، میں نے کسی مقام پہ پیش کی ہوگی، مصائب میں بہت سی روایات پڑھتا ہوں۔ شیخ الرئیس نے اس روایت پہ لکھا، جب بیبیاں اسیر بنا لی گئیں تو ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ جب ہاتھ بندھے ہونا تو انسان اگر کچھ پکڑنا بھی چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، اور بچوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کے بازو کمزور ہوتے ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ ماں کی گلے میں باہیں ڈالے اور ماں پکڑ نہ سکے تو کچھ ہی دیر میں ہاتھ تھک جاتے، اور وہ نازک ہاتھ ماں کی گردن کو چھوڑ کے گر جاتے ہیں۔ اور اگر ماں پشت ناقہ پہ سوار ہو، بچہ اگر زیادہ چھوٹا ہو تو پشت ناقہ سے گرتے ہی مر جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا بہت سے لوگ ہر روز کام پہ بھی جاتے ہیں، اسکول کالج بھی جاتے ہیں، پھر بھی مجالس میں آ رہے ہیں، سردیاں بھی ہیں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اسی محبت سے گریہ کرتے رہیں۔ آل محمد کی یہی عظمت کا احساس اگر گریہ کروا رہا ہے، کھل کے گریہ کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، ماؤں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب بیبیاں مدینے سے کربلا آئی تھیں تو 40 سے زیادہ بچے ساتھ تھے، اور جب اسیری سے رہائی ملی اور مدینے واپس گئیں تو 10 بچے بھی پاس نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی، اس راستے میں کوئی بچہ گرا، وہ بچہ پھر ملا نہیں، شہید ہو گیا۔ بچے گرتے رہے اس راستے میں۔ اگر آپ اسی راستے سے، جس راستے سے بیبیاں کربلا سے دمشق گئی تھی، اس راستے میں دیکھیں نا تو اس پورے راستے میں آپ کو مقبرے ملیں گے، مزار ملیں گے۔ اگر کسی بچے کا مزار ہے تو لکھا ہے ھذا ابن الحسین، ھذا قبر ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے۔ اور اگر کسی بچے کی قبر ہے تو لکھا ہے ھذہ بنت الحسین، ھذہ قبر بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں مولا حسین کے اتنے بچے نہیں تھے، یہ 30 سے زیادہ بچوں کی قبریں۔ تو کہتے ہیں نہیں، وہ جو آتے تھے نا، وہ دیکھتے تھے کسی بچے کا لاشا ہے جو شاید اونٹوں کے قدموں تلے آ کے بچہ شہید ہو گیا، تو وہ لوگ پوچھتے تھے کس کا قافلہ گزرا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ابھی حسین کے اسیروں کا قافلہ گزرا۔ اب وہ جانتے نہیں تھے کس ماں کی گود اجڑی ہے، تو وہ بچے کو دفنا کے لکھ دیتے ہو نہ ہو یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے، ہو نہ ہو یہ حسین کے بیٹے کا لاش ہے۔ اور اگر بچی ہوتی تو لکھ دے ہو نہ ہو یہ حسین کی کسی بیٹی کی قبر ہے۔ اور روک کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جب شام غریبہ میں جناب زینب نے آواز دی ام کلثوم ذرا بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، کسی بیوی کا کوئی بچہ خیمے کے اندر نہ رہ گیا ہو، میں بچوں کو نکال لاؤں گی، جلتے خیموں سے میں بچہ اٹھا لاؤں گی۔ تو جناب امیر کی ایک بیٹی ہے، نام خدیجہ ہے، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا، جناب ام کلثوم سے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شہید ہو گئے ہیں، نہ جانے کس کس بی بی کے بچہ، کون کون بچہ شہید ہوا شام غریبہ سے لے کے شام تک۔
بس بھئی رونے میں مخلہ کیجیے گا، اسی محبت سے اسی گریے کو جاری رکھیے گا، جناب سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ ایک آدمی نے شمر سے کہا، دمشق پہنچنے سے پہلے، کہا شمر یہ نیزہ جو میں نے اٹھا رکھا تھا اس میں حسین کا سر ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ شمر نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نیزہ ہے۔ اس نے نکالنے کی کوشش کی، نیزہ نہیں نکلا۔ سب نے زور لگایا، نیزہ نہیں نکلتا۔ اس ملعون نے کہا ذرا لاؤ قیدی کو۔ مولا سجاد کو ایک مرتبہ بلایا، کہا اے قیدی بتاؤ یہ نیزہ زمین سے کیوں نہیں نکلتا؟ اپنے بابا سے پوچھو ان کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، میں اپنے انداز سے پیش کروں مولا سجاد نے کیسے کہا ہوگا؟ مولا نے فرمایا بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں، یہ اور درے مار کے پوچھیں، سجاد پوچھو اپنے بابا سے ان کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ اس نیزے پہ سر کے آنسو بہنے لگے گا، سجاد میرے سینے پہ سونے والی پشت ناقہ سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ شمر مجھے پتا ہے میری بہن کہاں گری ہے، میری رسیاں کھول دے میں بہن کو لے آؤں گا، میری زنجیریں کھول دے۔ کہا نہیں قیدی ہم آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، اپنی پھپھی سے کہو وہ جائیں آپ کی بہن کو تلاش کریں۔ بس بھئی اپنے انداز سے پیش کروں کیسے جناب زینب گئیں۔ جناب زینب نے آواز دینا شروع کی، سکینہ بیٹی آواز دو کہاں ہو، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، سکینہ۔ اب میری درخواست ہے سب ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب اسی راستے سے واپس جا رہی تھیں جس راستے سے یہ قافلہ آیا تھا۔ اچانک ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی بیٹھی تھی جن کی گود میں ایک بچی تھی۔ بی بی نے آواز دے کے کہا زینب ذرا آہستہ بولو، نہ جانے کتنے تماچے لگے ہیں، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ بیٹی کو سہارا دیا، اتنی دیر گود میں رکھا۔ شیخ الرئیس نے اپنے مقتل شاہکار آفرینش میں لکھا، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو گود میں لیا، کاندھے سے لگایا، سینے سے پیار کرتی ہوئی بی بی واپس بڑھی۔ جب جا رہی تھی نا تو کچھ قدم واپس لیے، ایک مرتبہ آئیں اور اس برقع پوش بی بی سے فرمایا، جناب زینب کبریٰ نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے، روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی شفاعت ضرور کروں گی۔ میں کہوں گی اماں سب ہمیں پتھر مار رہے تھے، ہمیں تازیانے مارتے تھے، اس بی بی نے میری بھتیجی سکینہ کو سہارا دیا تھا۔ اس برقع پوش بی بی نے ایک مرتبہ رو کے کہا زینب بیٹی آپ نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ برقعے میں بی بی ہیں، چہرے پہ 2 نقاب ہیں، ہاتھ بھی ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا نہیں بی بی میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ کہا زینب میں آپ کی ماں، میں مدینے سے کربلا آئی، اب کربلا سے آپ کے ساتھ شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں مختلف علماء نے مختلف جملے لکھے ہیں بی بی کے مصائب کے، شاید آپ برداشت نہ کر پائیں، میں وہ جملے پڑھوں گا نہیں سارے، بس ایک جملے کی اجازت دے دیجئے، اگر برداشت نہ کر پائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، خاص طور سے وہ افراد جو جناب سیدہ کے مصائب سن نہیں پاتے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بزرگوں کو بہت سردی محسوس ہو رہی ہے، میں بہت سے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں بھی پیچھے بھی ہر طرف اپنے ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بزرگ بی بی نے
اپنے ہاتھ نکالے، کہا زینب میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں پہ بعض بزرگ کہتے جناب زینب نے کہا اماں یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ یہ ہاتھ زخمی کیوں ہے؟ کہ زینب جب حسین شمر کے خنجر تلے تھا، اس گلے پہ میرے ہاتھ